سکتے ہیں, ادھر ہزاروں کی تعداد میں کیس پینڈنگ ہے. یہ چیزیں تو آئین میں پہلے ہی بڑی کلیئر ہیں. اگر یہ آئین کے مطابق چلے تو انہیں سپریم کورٹ میں لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے, اور یہ جو کہا گیا کہ جی قانون سازی اس پہ کی جانی چاہیے, واقعی قانون سازی ہونی چاہیے, خاص طور پہ اس بات پہ کہ اگر کوئی پارٹی کا رہنما جو ہے, چاہے وہ وزیر اعظم ہو یا پارٹی سربراہ ہو, اور وہ آئین توڑے, تو کیا اس پہ بھی جو ہے وہ جو سارے ارکان اسمبلی ہیں اس جماعت کے, اس کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ کیا اس کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ قانون سازی اس پہ جو ہے وہ کی جائے اور دوبارہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں واقعی ترامیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب کوئی آپ کی حکومت کا سربراہ یا آپ کی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ آئین توڑتا ہے, تو کیا ایسی صورت میں بھی تمام ارکان اسمبلی جو ہیں, ارکان پارلیمنٹ جو ہیں, اس کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہونا چاہیے یا اسے اختلاف کرنا چاہیے؟ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو جو ہے وہ طے ہونا چاہیے. اچھا توفیق بٹ صاحب, اب چونکہ اسی معاملے کے بعد بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, خالد عظیم صاحب, اب اس رائے کے بعد, عدالتی رائے کے بعد, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو ای سی پی ہے یعنی کہ الیکشن کمیشن ہے وہ عدالت کی آبزرویشن کو مد نظر رکھے گا, یہ بائنڈنگ ہے, وہ اس کا پابند ہے, یا پھر وہ اس سے الگ لائن بھی لے سکتا ہے, اس سے مختلف رائے بھی دے سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ معاملہ ایک ڈیفرنٹ ہے. جو انہوں نے آج فیصلہ دیا ہے وہ ہے ووٹ کاؤنٹ کے حوالے سے. اب ان کا منعرف ہونا یا نہ ہونا کہ کیا وہ 63A کے تحت ان کی سیٹ خالی ہو چکی ہے یا نہیں, اس کو تو صرف اس کا جائزہ, ابتدائی جائزہ جو ہے وہ صرف الیکشن کمیشن نے لینا ہے. اور اس میں جو پیرامیٹرز, ہم دن میں بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ عائشہ گلالئی کیس میں اس کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ایک طرح سے طے ہو گئے تھے, جس کو بعد میں سپریم کورٹ کا ایک 3 رکنی بینچ, جس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں ان کا لکھا ہوا فیصلہ ہے, اس فیصلے میں انہوں نے یہ اس بات کو جو ہے وہ پورا ایمفیسائز اس پہ کیا تھا کہ پراپر نوٹس ہونا چاہیے, پراپر ڈائریکشنز ہونی چاہیے, اور ان ڈائریکشنز کو اگر وہ فالو نہیں کرتا, ڈیویٹ کرتا ہے, تو ڈیویشن کے بعد اس کو نوٹس ہونا چاہیے. اس نوٹس کا جواب آنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ سپریم کورٹ, آپ اسپیکر کو ریفر کریں کہ یہ شخص جو ہے وہ نااہل ہو گیا. یہ پروسیجر پورے کا پورا دیکھنا ہے انہوں نے وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور اس کی روشنی میں یہ چیز جو ہوگی. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو اقلیتی فیصلہ ہے, یعنی 2 جو جج صاحبان ہیں, جسٹس مندو خیل اور جسٹس مظہر عالم, ان دونوں کی جانب سے جو بات کہی گئی ہے وہ یہ تو بالکل ایک سیدھی بات ہے کہ ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے وہ کاؤنٹ ہونا ہی نہیں ہے, تو پھر تو وہ ڈیفیکشن کرے گا ہی نہیں. اچھا, اگر وہ ڈیفیکشن نہیں کرے گا تو پھر 63 ہے اس کا تو وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آرٹیکل 96 جس کو کہ نکال دیا گیا تھا, ضیاء الحق صاحب نے جو LFO جاری کیا تھا اس میں اس کو نکال دیا گیا تھا, اس کا سب آرٹیکل 5 جو ہے اس میں اس وقت یہ بات رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص تحریک عدم اعتماد میں اپنے لیڈر آف دی ہاؤس کے خلاف ووٹ دیتا ہے اور پارٹی کی میجارٹی جو ہے وہ لیڈر آف